فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے تھے سوسائٹی کا، ہم ذکر کر رہے تھے لوگوں کے رویوں کا۔ تو جناب جو سوسائٹل پریشر ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا، جو خاتون نے بچوں کو مارا، جو طلاق والا ایلیمنٹ ہوا، اس میں کہیں نہ کہیں سوسائٹی کا بھی بڑا کردار ہے۔ ہم سوسائٹی میں جو ڈیورس پرسن ہے ہم اس کو ایسے کنسیڈر کرتے ہیں کہ جیسے وہ سب سے گرا ہوا سوسائٹی کا جو ہے وہ فرد ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرمائے، سوسائٹی میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ شرعی سوالوں کے جانب بڑھتے ہیں جی۔ تو سوال ہے شادی سے متعلق، اور شادی کی جب بات آتی ہے تو پہلے مفتی صاحب وہ فائنینشیل سٹیبلٹی، فزیکل سٹرینتھ، یہ دینی حوالے سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک سائلہ پوچھ رہی ہیں کہ لڑکا شادی کے قابل نہیں اور کڈنی پرابلم ہے، اخلاقی اعتبار سے لڑکا بہت اچھا ہے، اس نے یہ پرابلم خود ہی بتا دی، وہ ڈاکٹر ہے اور میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، ان سے منگنی برقرار رکھی جائے یا نہیں؟ اس پر روشنی فرمائیں۔ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے جی۔ اور ایک خاتون اور مرد جو شادی کرتے ہیں تو اس کے مقاصد میں ایک تو عفت ہے، پاک دامنی ہے، پاک دامنی کا حصول ہے، احسان کا حصول ہے، اور اسی طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پاک اور پاکیزہ راستہ اپنانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں میں یہ جو مزاج ہے، یہ جو طاقت رکھی ہے، اس کا تو تقاضا پھر ہے کہ ایک حلال طریقے سے اس کا کوئی حل ہو۔ تو جب یہ بندہ شادی کے قابل نہیں ہے تو پھر شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ابھی اگر یہ منگنی ختم نہیں کریں گے تو چند سال کے بعد وہ شادی ہی ختم کریں گے، اور ہاں جی، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ بندہ یعنی کہ نامرد نہ بھی ہوتا، شادی کے قابل ہوتا، اور پھر بھی یہ چاہتے کہ اب ہم نئی شادی قائم رکھنا چاہتے، تو ان کو یہ حق حاصل تھا، کیونکہ ایک عیب تو ہے نا، کڈنی کا پرابلم جو ہے نا، گردے کا مسئلہ، یہ چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے، ایک بیماری ہے، اور اس بیماری جو بندہ ہے وہ صالح لگتا ہے، نیک لگتا ہے کہ اس نے بات بالکل درست بتا دی کہ میری یہ حالت ہے، تو ان کے لیے منگنی توڑنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی اور جگہ تلاش کرنا ان کے لیے بالکل درست ہے اور یہ جائز ہے۔ یہ یعنی کہ منگنی برقرار نہ رکھیں، ختم ہو جانی چاہیے منگنی والا جو ہے۔ اگر جو صورتحال انہوں نے بتا دی ہے خود سوال میں جو ہے، اس صورت میں یہ شادی کے بعد بھی انہوں نے پھر الگ ہی ہونا ہے، کیونکہ حالت جو بتا رہے ہیں کہ وہ شادی کے بھی قابل نہیں اور گردے کا مسئلہ ہے، تو ان مسائل کے نتیجے میں پھر یہی علیحدگی ہوگی۔ تو اس سے پہلے ابھی منگنی ہے تو مسئلہ بھی خطرناک نہیں ہے تو الگ ہو جائے، یعنی اور یہ جس منگنی نے ختم کر دے۔ مفتی صاحب یہ جو اس نے پہلے بتا دیا تو یہ قابل تحسین بات ہے کہ جناب اس میں کوئی بائی برتھ ڈیفیکٹ ہے یا کوئی بعد میں کوئی پرابلم جسمانی مسئلہ بنا تو بہت سے لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، وہ یعنی جسمانی لحاظ سے وہ نامرد ہوتے ہیں، شادی ہو جائے اور معاشرے کے اندر پھر وہ بیوی ادھر بیٹھی رہتی ہے، ہاں جی، وہ بھی خاندان کی عزت رکھنے کے لیے اور ان کی عزت رکھنے کے لیے وہ بیٹھی رہتی ہے، پھر بچے پیدا نہیں ہو رہے، پھر خاندان والے کہتے ہیں یہ عورت میں نا نقص ہے، اس میں کوئی کمی ہے، پھر آگے شادی، وہ کہتے ہیں دوسری شادی کر لو، تیسری شادی کر لو، دیکھتے نہیں ہے کہ اس مرد کو چیک کرو اس کے اندر خرابی ہے کہ نہیں، تو یہ ایک ظلم ہے۔ توقیر کے چکر میں جو ہے سوسائٹی میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے جی آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک اور سائلہ ہیں جی مفتی صاحب، وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ہماری والدہ نے ماموں کے کہنے پر حصہ چھوڑ دیا تھا، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وراثت ملے، تو ماموں آگے سے یہ حدیث سناتے ہیں کہ ہدیہ دے کر لینے والا ٹھیک نہیں کر رہا، تو اس بارے میں فرما دیجئے کہ ہمارے حصے میں کیا حکم ہے، یا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ ہدیہ کر دینا یا وہ ہبہ کر دینا؟ اس پر ذرا روشنی فرما دیجیے۔ اس میں بنیادی ایک چیز یہ ہے
کہ یہ ایک ایسی اشکال ہے، قومی المیہ بن چکا ہے کہ بہنوں کو محروم رکھا جاتا ہے، وہ چاہے ایموشنل بلیک میلنگ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو، گن پوائنٹ پہ ہو، یا اس تانے سے ہو کہ پھر آئندہ ہمارے گھر نہ آنا. جی بالکل ایسے ہی بھائی ایسا بھی کہہ دیتے ہیں. تو کوئی بھی وجہ ہو تو یہ ایک بہت بڑی معاشرے میں ایک وجہ بن چکی ہے. تو اب اس کے تدارک کے لیے یہ اس کو صرف ہدیے پر ہم موقوف نہیں رکھ سکتے کہ جی بہن نے ہدیہ کر دیا تھا. ہدیہ تو ہوتا ہے کوئی تحفہ کسی کو دیا، یہ بھی خیر اپنا حصہ چھوڑنا بھی ایک ہدیے ہی کی صورت ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ شرعی تقسیم کے مطابق بہنوں کو ان کا حصہ دیں. ٹھیک ہے، وہ پھر بعد میں ہدیہ کر دیں، اپنے بھائی کو دے دیں، جو مرضی کریں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. یعنی پہلے پہنچانا ضروری ہے، اس معاشرے کے اندر ضروری ہے. اگرچہ چھوڑنا جائز ہے شریعت میں، لیکن 80 سے 90% خواتین اس معاشرے کے اندر وراثت سے محروم ہیں، وہ کسی بھی نام پہ ہو. تو اس کا تدارک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہیبے والی صورت جو ہے نا وراثت میں وہ نہ کی جائے، خصوصاً بہنوں کی طرف. اچھا بھائی کیوں نہیں چھوڑتے اپنا حصہ؟ ٹھیک ہے، بھائی بھی تو چھوڑ سکتے ہیں نا، ایسی مثال نہیں ملتی. تو بہنوں ہی سے ہمیشہ کیوں چھڑوایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بیچاری مجبور ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ والدین کے بعد اب ہم کس کے گھر جائیں گے، ہمارا میکہ کہاں جائے گا، اور ہم کیسے جائیں گی، اور کس منہ سے جائیں گی اگر ہم نے وراثت مانگ لی. تو اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ ضروری ہے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ ہے کہ جو بہنیں یا والدین، یعنی بہنیں ہی چھوڑتی ہیں اپنے بھائیوں کا حصہ، اب وہ دیکھیں اپنی اولاد کو. اب دیکھیے یہ جو سوال ہے یہ اولاد کی طرف سے ہے، یعنی بھانجوں کی طرف سے، بھانجوں کی جانب سے. اب بھانجے اور ماموں اس معاشرے کے اندر اکثر ان میں جو بگاڑ کی ایک مین وجہ ہے وہ بھی یہ ہے. اب جائیداد ہی جی جائیداد ہی ہوتی ہے، اور کوئی ظاہر ہے ان کے مسئلے نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے اس کے اثرات بھی ہیں، تو ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. تو وہ جو حدیث مبارکہ سنا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہبہ کوئی تحفہ دے کے واپس نہیں لینا چاہیے، لیکن تحفہ ایک معمولی سی چیز یا معمولی نوعیت کی چیز ہو. اب اتنی بڑی جائیداد ہو جس پہ بہت سے خاندانوں کا انحصار، اور خصوصاً جو معاشرے میں ذرا اتنے نادار افراد ہوتے ہیں ان کو ضرور چاہیے ہوتا ہے کہ کہیں سے ہمیں کچھ ملے اور ایک ایسی اماؤنٹ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے حصے اس لیے مقرر کیے ہیں. اب ان حصوں کو چھوڑ دینا اپنی وجہ سے اور اپنی اولاد کو نہ دیکھنا، یہ والدین کی طرف سے یا بہن کی طرف سے یا ایسے کہہ لیں ان بچوں کی ماں کی طرف سے ان کی ایک حق تلفی ہے جو معاشرے میں رائج ہے. ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے وہ ہیبے والی حدیث یہاں پہ فٹ کرنا درست نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ خود ان کو حصہ دیتے اپنے وقت پہ. ٹھیک ہے، جب وہ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ تھا تو یہ مسئلہ پیش ہی نہ آتا بعد میں کہ یہ دوریاں اور ایسے نفرتیں اور ایسے. اب یہ ظاہر ہے کبھی بھی ماموں کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھیں گے کہ انہوں نے ہمارا حق کھایا ہوا ہے، وہ ان کو کس نظر سے دیکھیں گے، اور اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے آتو کل ذی حق حق کا یہ بھی حدیث یاد رکھیں کہ ہر ایک کو اس کا حق دیں، پہنچائیں، اس تک پہنچانا چاہیے. ہاں بعد میں کوئی ہبہ کر دے تو ٹھیک ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کو یہ ہے حاصل حق. رب کریم جی ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق دے جی. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک سائل ہے مفتی صاحب، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اذان کا جواب نہ دینا اور باتیں کرنا کیا کبیرہ گناہ میں آتا ہے؟ اس پر روشنی ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کے متعلق یہ کہتے ہیں کسی عمل کے بارے میں کہ یہ سنت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس کا نہ کرنا ہی اولا ہے. یا جب کہہ دیتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے نا گناہ کبیرہ نہیں ہے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں جب گناہ کبیرہ ہی نہیں ہے تو چھوڑنے میں کیا حرج ہے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو سنو تو وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی وہی الفاظ کہو. ہمارے لیے مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ الفاظ کہنے ہیں. باقی یہ الفاظ واجب ہیں، مستحب ہیں، سنت ہیں، یہ بعد میں فقہی ترتیبات ہیں، تو بس اتنی بات کافی ہے. اچھا، اب جواب نہ دینا اور باتیں کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟
تو اگر کہہ دیا جائے کہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، باتیں کرنا اس دوران یا جواب نہ دینا گناہ کبیرہ نہیں ہے، تو ہمارے لوگ یہی شروع ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گناہ کبیرہ نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ نہیں ہے جواب نہ دینا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کا طرز عمل ہے، سلف کا طرز عمل ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کسی بھی مسلک اور مذہب کا اس بارے میں اختلاف ہی نہیں، یعنی جو بھی مسلک اور مذہب ہے وہ سب یہی کہتے ہیں کہ مؤذن جب اذان کہے تو الفاظ دہرانے چاہیے، جواب دینا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ جی، کم عمر امام جو ہیں وہ جماعت کرا سکتے ہیں یا 9 سال کے بچے کے ساتھ جماعت کرائی جا سکتی ہے؟ اس پر مفتی صاحب روشنی فرمائیے۔ اچھا، انہی کے سوال کو میں تھوڑا سا مزید ایک اینگل ہے اس کا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک سے زیادہ اذانیں ہوتی رہتی، میں کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے ایک مسجد سے اذان ہوئی، پھر دوسری سے اذان ہوئی، پھر تیسری سے، یا ایسے مطلب، تو اس میں ایک کی جب آپ نے اذان کی جواب دے دی، ایک مسجد جو آپ کے قریبی ہے یا جہاں آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ بات ضرور یاد رکھیں، میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو شخص اذان کے مفہوم پہ غور کر لے، ایک دعوت تامہ اسے کہا گیا نا، تو اس کے مفہوم پہ غور کر لے، یہ ایک کامل دعوت ہے، تو یقین کریں وہ نماز کے لیے ضرور جائے گا۔ بالکل، یہ یعنی حکمت ہمیں بتائی گئی ہے۔ اذان کی آواز جو گھر گھر تک پہنچتی ہے اس میں ایک راز ہے، وہ اس کا جواب دیں، اس کے مفہوم پہ غور کریں، تو انشاءاللہ وہ نماز کی طرف جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اذانیں چونکہ مختلف ہوتی ہیں، اپنے گھر کی جو یا قریبی مسجد کی جو اذان ہے وہ جب آ گئی تو اس کا جواب دے دیں، باقی کا بے شک نہ دیں۔ تو ایک اذان کا جواب جو ہے نا وہ ضرور دینا چاہیے۔ اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دیتا ہے، پھر درود پڑھتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے، تو اس کے لیے میری شفاعت جو ہے نا وہ لازم ہو جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم یعنی تھوڑا سا وقت اتنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دے سکتے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں دے سکتے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کم عمر، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ صحابی تھے عمر بن سلمہ، تو وہ چھوٹی عمر کے تھے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے اتنے چھوٹی عمر کے کہ بعض اوقات ان کے پردے کے جو یعنی ڈھانپنے کے مسائل تھے جو جسمانی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے تھے صحیح طرح، یعنی اتنی عمر تھی، لیکن انہیں قرآن مجید چونکہ باقیوں کی نسبت زیادہ یاد تھا، نئے نئے ظاہر ہے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو یہ جب قافلے کوئی آتے تھے تو ان سے سیکھ لیتے تھے، تو یہ جماعت کرایا کرتے تھے۔ تو جب ایسا بچہ اتنی عمر کا جماعت کرا سکتا ہے تو وہ ظاہر ہے مقتدی بھی بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی 6 7 8 سال کا بچہ، اور حضرت ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ نے نماز پڑھی، کیونکہ حضرت میمونہ جو تھی ان کی خالہ تھیں، تو یہ اپنے یعنی ایسے سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو تھے، تو یہ ان کے گھر میں قیام انہوں نے کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، تو انہوں نے یہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑے ہو گئے، بائیں جانب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کے اپنی دائیں جانب کیا، یعنی امام جو ہے وہ بائیں جانب ہوتا ہے جب 2 ہوں، تو یہ چھوٹی عمر کے تھے، تو اس وجہ سے چھوٹی عمر کے بچے کے ساتھ کھڑے ہو کے جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر جی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی، وعلیکم السلام سر۔ جی آپ خیر خیریت سے ہیں؟ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیا جاننا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ٹی وی نا بند کر دیجیے، ٹی وی بند کر دیجیے۔ ٹھیک ہے جی سر جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم نا کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے عزیز رشتہ داروں کا سر جی، تو ہم اسے کچھ نقدی یا کچھ جیز کے لیے کچھ دے دیتے ہیں، بالکل سلامی کی صورت میں۔ جی اگر کل ہم شادی کریں تو وہ ہم کو ڈبل، ہماری خواہش ہوتی کہ وہ ڈبل دے۔ ڈبل بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں تو سر جی یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے یا نہیں ہے سر؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے جی۔ اور سوسائٹی میں ہماری خواہش ہوتی ہے مفتی صاحب کہ ہم نے اگر کسی کو دیا ہے، کوئی 5000 دیا ہے، تو ہم اس کے عوض کوئی کم از کم 10,000 تو ہمیں آنا چاہیے۔ تو اس پر مفتی صاحب روشنی فرمائیے، دین اسلام میں یا عہد نبوی میں کوئی اس کی کوئی نظیر یا اس طرح کا کچھ سلسلہ ہے؟
شیخ صاحب نے جو پہلا سوال کا جواب دیا نا، وہ صحابی عمر بن سالمہ الجرمی، صحابی صغیر تھے، وہ نماز کی امامت کراتے تھے اور اس وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی. تو امام جب بن سکتے تو مقتدی بھی بن سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک تو یہ واقعہ ہے نوافل کا واقعہ، اسی طرح فرائض کا واقعہ بھی ہے. مکہ مکرمہ میں وہ کہتے ہیں میں ایک گدھی پر سوار ہو کے آیا، وہ گدھی جو تھی صف کے سامنے سے گزری اور پھر میں صف میں شامل ہو گیا. اس وقت وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، تو ان کی یہ نماز تھی اور باجماعت نماز تھی اور لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو یہ اس کی یہ ایک تفصیل. دوسری بات جو انہوں نے کالر نے پوچھا ہے کہ سلامی یا نیوندرا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، بالکل ہم دیتے ہیں. اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر اس نیت سے کوئی دیتا ہے کہ مجھے کل میں نے 1000 دیا ہے، مجھے 2000 ملے، میں نے 10 دیا ہے تو مجھے 20 ملے، تو یہ اہل علم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ سود والی بات ہے. یہ سود والی بات ہے کہ میں یعنی قرض کی صورت ہی ہے، یہ تو پھر قرض ہی ہے کہ وہ قرض دے رہا ہے اور پھر واپس کے لے رہا ہے اس سے ڈبل. یہ صورت جائز نہیں ہے. دوسری صورت جو ہے وہ ایک مسلمان کی صورت میں، اور مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائی اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور وہ تعاون کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اب ان کی شادی ہو رہی ہے اور شادی کے اخراجات کافی ہو جاتے ہیں. ہاں جی سارے. تو اس صورت میں وہ کوئی فریج ہے، کوئی اور اس طرح کے گھریلو سامان ہے، یا نقد پیسے بھی دے دیے کہ اس نے بھی نقد پیسے لگانے، اور اس کی نیت بالکل یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کا واپس بدلہ ملے، بلکہ تعاون کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے مسلمان رشتہ دار کے ساتھ ایک تعاون کی نیت ہے، تو یہ بہت اچھا عمل ہے. تو یہ نیت کا اس کے ساتھ نیت کا مسئلہ ہے، نیت کی ایسوسیشن ہے. مفتی صاحب جی وہاں پر وہ واضح کر دے کہ میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، صلہ رحمی اور رشتہ داری کو پالنے کے لیے یہ عمل کیا ہے، میں اس کا بدلہ نہیں چاہتا. تو یہ واضح بھی کر دے تو بہت اچھی بات ہے. جی یہاں پر ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لیاقت علی گجرات سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے جی، دوبارہ پھر انہیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. جی اسی پر ہی مفتی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ مفتی صاحب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلامی والا قرآن مجید میں ایک بڑا اچھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ظاہر ہے سارا قرآن مجید ہی، لیکن اس حوالے سے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ کسی پہ احسان اس لیے نہ کریں کہ آپ اس سے زیادہ وصول کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اچھے اخلاق سکھائے اس میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اس وجہ سے نہ احسان کریں. باقی یہ ہے کہ اس وجہ سے رک جانا کہ ہم ان سے تعاون نہیں کرتے کہ یہ پھر کل کو ہمیں زیادہ دیں گے، یہ بھی غلط ہے. اور شادی کے موقع پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم فقیر ہو یعنی تنگ دست ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. جو اللہ تعالیٰ غنی کرتا ہے نا، اس کی یہی صورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ آتا ہے یار ان کے ساتھ مدد کی جائے، اور وہ مدد کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بہرحال ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی، ہاں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے. اچھا اس میں تعاون کی غرض رکھیں. جی تعاون کی غرض رکھیں اور نیک نیتی سے اس کو کریں. تو بہرحال جو کچھ علماء نے سود کہا ہے، اس میں تھوڑی سی گنجائش اس صورت میں ہونی چاہیے کہ چونکہ سود تو ہوتا ہے نا کہ وہ باہم طے کر دیا جاتا ہے کہ ایسے، تو یہاں پہ طے نہیں کیا جاتا. یہاں پہ ایک امید سی ہوتی ہے کہ اچھا دیکھیں نا، آج انہوں نے بالفرض شادی ہوئی، انہوں نے 5000 دیا، تو ظاہر ہے وہ کرنسی ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، تو جب یہ دیں گے تو ظاہر ہے اتنے تو نہیں دیں گے. ڈالر کا ریٹ اس کی بھی ایسوسیشن ڈالر کے ساتھ، تو وہ ظاہر ہے انسان کوشش کرتا ہے. اور اچھا اس میں دیکھیے جو مین ہے نا وہ لکھنا، یہ درست نہیں ہے. یعنی وہ لکھنے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں باقاعدہ شادیوں پہ، اچھا پہلے تو ہوتا تھا نا گھروں میں، اب شادی حالوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے. تو یہ میرا خیال ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ سمجھے اس طرف ایک نا رجحان ہے، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تحریر نہیں ہونی چاہیے اس معاملے کی جو ہے، نہ اسے دیکھنا چاہیے. بس جس نے دے دیا اس کا شکر، اور جس سے نہیں بھی دیا اس کے بارے میں بھی کوئی نیگیٹو جذبات تھاٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ جو مسئلہ ہے نا ایک قاعدہ فقہیہ ہے، کل قرض جر نفعا فهو ربا. جو بھی قرضہ
نفع کھینچ لے تو وہ ربا ہے، ایک مسلمہ قاعدہ ہے۔ اس کے تحت بندہ جب دیتا ہے اور یہ نیت ہو تو وہ سود کے زمرے میں یہ بات آ ہی جاتی ہے، سود کے زمرے میں۔ یہاں وقت ہوا ہے جی بریک کا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ ہدایت فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر کالوں کا سلسلہ، جو کالز ہیں لائیو کالز، ان کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے، اور ساتھ میں پیرالل شرعی سوالات جو ہیں ان پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ جی سائل ہیں جی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ والدہ کے سیونگ اکاؤنٹ میں پینشن آتی ہے، کوشش کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھل سکا، اس پر جو نفع آتا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ جی مفتی صاحب۔ جی اس میں ایسا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں چونکہ سود یعنی اضافہ وہ ملتا ہے، تو اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے، اب وجہ پتہ نہیں کیا ہے، اس وجہ کو سالو کیا جائے اور کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف آیا جائے تاکہ، اور یہ سہولت موجود ہوتی ہے جی۔ بہرحال اگر ایسا نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے تو اب ظاہر ہے اگر وہ سود ادھر ہی چھوڑ دیں گے تو وہ پھر وہ بینک ہی اس میں مزید سود اور جو کچھ کرتا رہے کرے گا، تو اس وجہ سے وہ پیسے نکلوا کے وہ کسی سود ہی کے شکار کسی شخص کو دے دیے جائیں جو اسے توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، تاکہ وہ سود کا پیسہ سود ہی میں لگ جائے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسرے پھر علماء نے یہ فتوے دیے ہیں کہ وہ رفاع عامہ کے کسی کام میں، یعنی کوئی سڑک بن رہی ہے، کوئی ایسا کام جو ایسا اس نوعیت کا، اس میں اپنے آپ پہ بالکل نہ خرچ کریں، نہ کسی ایسے کام میں جس کے روزی روٹی ایسا کوئی ہو، بلکہ وہ سود ہی میں یا کسی کے قرض کوئی پھنسا ہوا ہے تو اس کو اس سے نجات دلانے کے لیے اس میں استعمال کر لیں، یعنی ایسی نوعیت میں وہ استعمال ہونے چاہیے، کھانے پینے میں نہیں۔ ہمارے پاس اصل میں دلیل تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، اس کو ختم کیا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے ہم اپنا سود چھوڑتے ہیں، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ تو اسی طرح جب ہجر سے آپ گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب، تو آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے انہوں نے وہاں کے کنویں سے لے کے پانی تو اسے آٹا گوندا اور ہنڈیاں چڑھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کسی اور کو کھلا دو، کسی غیر مسلم کو کھلا دو، بلکہ کہا کہ اس کو انڈیل دو۔ تو اس کا مطلب ہے شریعت میں ہے ذرا سختی ہے اس حوالے سے، کوئی بھی حرام چیز ہو، ناجائز ہو، لیکن اب صورت یہ ہے کہ وہ پیسہ اگر ہم ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نکلواتے ہیں تو استعمال نہ کریں، اس کو کسی ایسے مصرف میں لے آئیں کہ چلیں کسی کی ایسی مجبوری جو ہے نا جو سود وغیرہ کی ہو، اس سے اس کو نجات مل جائے۔ جی ایک اور سائل ہیں جی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں گرمی بہت ہے، بال اوپر باندھنے سے اس حدیث کے زمرے میں تو نہیں آئیں گی جس میں ہے کہ بختی اونٹ جس کی کوہانیں جھکی ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، یعنی ان کے بال اس طرح ہوتے ہیں۔ جی مفتی صاحب اس پر روشنی فرمائیے کہ یہ بختی اونٹ سب سے پہلے تو اس پر روشنی فرمائیے۔ ہاں یہ بختی اونٹ میرے لیے بھی نیا تھا۔ اچھا، تو یہ نا اس کی کوہان ہوتی ہے، بال زیادہ ہوتے ہیں اور کوہان کے اوپر نا بال ایسے اوپر سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو حدیث میں یہی ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ عورتیں اپنے بالوں کو نا بختی اونٹ کی کوہان کی طرح بنائیں گی اور انہوں نے جنت کی خوشبو نہیں سونگنی۔ تو یہ عام جو فیشن کے طریقے پر ہو اور اسی طرح روٹین یہ بنائیں باہر جانے کے لیے یا اس طرح، اور جو ایک ضرورت کی بنا پر ہو کہ عورت نے غسل کیا ہے، بالوں کو خشک کرنے کے لیے اس نے جمع کر لیا ہے، یا مثلا گرمی کی وجہ سے اس نے بالوں کو جمع کر لیا ہے، فیشن کے طور پر نہیں ہے، باہر جانے کے لیے نہیں ہے، کام کاج صفائی کے دوران وہ ایسا کرتی ہے بالوں کو جوڑ کے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج
نہیں ہے. اور اگر دوسری صورت بن جائے یعنی فیشن ہو اور اس کو ایک کیا ہے ایک نیا طریقہ ایجاد کر کے لوگ شروع کر دیں, وہ پھر ممنوع ہے. جی, اس میں بھی جو ہے وہ دینی پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جی, کیا عورت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے؟ اس پر مفتی صاحب دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جی, یہ غالباً گھر میں جو نماز پڑھتی ہیں عورتیں, جی ان کے حوالے سے بات ہے. اگر بالفرض عورتوں کی جماعت بھی ہو, عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہیں, یعنی ایک عورت لیکن وہ درمیان میں کھڑی ہوتی ہے اور پھر تکبیر اس میں بھی نہیں ہے, یعنی عورتیں تکبیر ان میں نہیں ہے بالکل, اور جو اکیلی پڑھ رہی ہو اس کے لیے بلولا نہیں ہے, تو تکبیر عورت کی نماز کے لیے نہیں ہے. جی, تو یہ مردوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے. جی جی بالکل. جی مفتی صاحب آپ بھی کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ یعنی کہ عورتیں اگر اقامت نہ کہیں, گھر میں کے اندر وہ نماز پڑھ رہی ہیں, مدرسہ ہے, کوئی ایسی الگ جگہ ہے ان کی, اور وہاں پر وہ اقامت نہ کہیں اور جماعت کرائیں, بالکل ان کی جماعت درست ہے. لیکن اگر وہ جماعت کراتی ہے اور اس دوران اقامت کہے ان میں سے کوئی ایک, یا خود وہ امام جو بنتی ہے وہی عورت اقامت کہے, تو اس کی دلیل ہے, مشروع ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے, صحیح سند سے یہ روایت ثابت ہے کہ وہ اذان بھی کہتی تھی, اقامت بھی کہتی تھی اور امامت بھی کراتی تھی فرض نمازوں میں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے. یعنی جس طرح مردوں کے لیے اقامت کہنا لازم اور ضروری ہے, خواتین کے لیے اس طرح یہ ضروری نہیں ہے, لیکن اگر وہ کہیں تو بالکل یہ مشروع ہے. مدارس, خواتین کے مدارس ہوتے ہیں یا ان کے الگ ہاسٹل ہوتے ہیں, وہاں پر انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے, تو اگر وہ اقامت کہیں تو اس کی گنجائش بالکل ہے. اچھا جی, آگے ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ اذان نہ ہو مگر وقت ہو چکا ہو تو عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں بالکل پڑھ سکتی ہے. جی ہاں جی, یہ پہلے سے بتا دیا نا کہ عورت کی نماز کے لیے اذان اور اقامت یہ کہنا جو ہے یہ لازم نہیں ہے. تو اس پہلے ہی وقت شروع ہو جائے تو وہ نماز پڑھ لے. اس کے بعد جی ستیلی ماں سے متعلق ایک سوال ہے کہ ستیلی ماں کی طرف سے بچوں کو جائیداد میں حصہ مل سکتا ہے؟ اس پر مفتی صاحب. نہیں, جو جائیداد ملنے کی وجوہات ہیں وہ نسبی تعلق ہے یا والدین اور اولاد کا. جو ستیلی ماں ہے اس کا نہ وہ تعلق ہے جو وراثت کا حق دلوانے کے لیے کافی ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو ستیلی ماں کی طرف سے ڈیفینیٹلی وہ والد کی طرف سے جو ہے ہوتا ہے, تو ستیلی ماں کی کوئی جو ہے وہ دلیل یا کوئی چونکہ اس کا ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے نا جس سے وراثت کا حق ملتا ہے. وہ زوجین ہے یا نسبی خون کا تعلق ہے یا زوجین کا تعلق ہے, تو وہ نہیں ہے, اس وجہ سے ان کو حصہ نہیں ملے گا ستیلی ماں کی طرف. جی جی, بہت شکریہ جی. پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے. مفتیان کرام آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے پروگرام میں حاضر ہو سکتے ہیں, پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نیچے دیے گئے جو نمبرز ہیں ان پر کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کے شرعی سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. یہیں پر مجھے میری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.